أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. یہ سورۃ الاحزاب ہے. احزاب حزب کی جمع ہے اور جماعتوں کو کہا جاتا ہے. حزب ایک جماعت، احزاب کئی جماعتیں. اس سورہ مبارکہ کا نام احزاب اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. چونکہ اس غزوے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف تمام کا تمام عرب اکٹھا ہو گیا، جو کفر پر تھے، شرک پر تھے، اور مدینہ منورہ میں جو منافق تھے وہ. تو اس طرح سے تمام کفر کی طاقتیں ایک طرف ہو کر جمع ہو کر مسلمانوں پر یلغار کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے تیار ہو کے آ گئی. تو اس لیے اس کو احزاب اس غزوے کو کہا جاتا ہے. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دفاع کے طور پر خندق کھودی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. تو اسی مناسبت سے اس کا نام احزاب ہے. اور آگے یہ لفظ سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع کے اندر آئے گا بھی، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. باقی یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ غزوہ خندق مدنی دور میں یہ واقعہ پیش آیا اور احزاب کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مدنی صورتوں کی خاص خصوصیت ہے احکام کا بیان کرنا. تو اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے احکام ہیں. چنانچہ کچھ تو زمانہ جاہلیت کی رسومات تھی، ان رسومات کا خاتمہ کیا گیا، اور مزید اس میں ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی سے متعلقہ اہم احکام ہیں، پردے سے متعلقہ اہم احکام ہیں. خواتین اسلام اگر کسی موقع پر انہیں غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آئے تو کس طریقے سے بات کریں گی. اسی طرح سے شادی اور نکاح کے مسائل ہیں اس میں، اور ولیمے سے متعلقہ اہم مباحث ہیں اس میں، اور پھر اسی طرح سے حالت جنگ اور حالت امن کے کچھ احکام و مسائل ہیں. تو بہرحال بڑے اہم احکامات پر مشتمل ہے، اور احکامات کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو عورتوں کی زندگی سے متعلق ہے، اس لیے
اس صورت کا سمجھنا ہر خاتون خانہ کے لیے بہرحال ضروری ہے۔ اور پہلے رکوع کے اندر 3 جو ہونے والی رسومات ہیں ان رسومات کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کو بیان کیا گیا، خندق، اور پھر احکام عورتوں سے متعلقہ، اور پھر وہ جو مزید رسومات تھیں ان رسومات کی آگے مزید تفصیل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو ہونے والی رسومات جن کا خاتمہ یہاں کیا گیا، ایک تصور یہ کیا جاتا تھا جو آدمی دانا اور عقل مند ہوتا، زیادہ ذہین ہوتا، فطین ہوتا، لوگ کہتے کہ شاید اس کے سینے میں 2 دل اللہ پاک نے رکھے ہیں، تو یہ وہ بات ہے کہ جو عقلاً بھی محال اور ناممکن ہے۔ ہر شخص کے سینے میں اللہ پاک نے ایک ہی دل رکھا ہے۔ اس تصور کو رد فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ یہ ایک عقلی بات تھی اس لیے اس کو ایک نارمل انداز سے رد کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ تھا زمانہ جاہلیت کا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا، زہار کا مطلب آ رہا ہے، آگے تفصیل ذکر کروں گا، اور اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔ 28ویں پارے کی پہلی سورۃ المجادلہ میں مزید زہار کے احکام آئیں گے۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم خاتون کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب بیوی سے کہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تیری پیٹھ میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہے، اس قسم کا کوئی لفظ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق کہا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ بیوی کو کہہ دیتا تو وہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی۔ تو اسلام نے یہاں پھر احکام یہاں بھی سمجھایا کہ دیکھو اپنی بیوی کو ماں کا لفظ کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، گو کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے زہار کا کلمہ کہہ دیا تو اس کے احکام آگے سورۃ المجادلہ میں آئیں گے، وہ اس کا کفارہ ادا کریں۔ اور تیسرا یہ کہ متبنہ اور لے پالک جو کسی کا بیٹا گود لے لیتے ہیں، وہ گود لیا ہوا بیٹا وہ حقیقی باپ کی طرف منسوب ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو گود لے لیا ہے تو آپ اس کی نسبت تبدیل نہ کریں، اس کی نسبت کا تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ہرگز نہیں بن سکتا، وہ میراث میں آپ کا شریک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ کی اگر بیٹیاں ہیں تو آپ کے محرم رشتوں کے ساتھ وہ غیر محرم رہے گا، پردے کے احکام آئیں گے، اس لیے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ وہ لے پالک، وہ متبنہ، وہ اجنبی ہی رہے گا، گو کہ آپ کا قرب کا تعلق ہو جائے۔ تو اس قسم کی رسومات جو زمانہ جاہلیت میں پائی جا رہی تھی ان کا خاتمہ کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے فرما بردار، پابند، اور سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ لیکن کہیں کہیں قرآن جب کسی اہم بات کی تاکید کرتا ہے تو براہ راست قرآن نبی کو خطاب کرتا ہے۔ اللہ پاک نبی کو خطاب کرتا ہے کہ اے نبی آپ یہ کیجئے، حالانکہ مقصود امت کو سنانا ہوتا ہے، لیکن اس حکم کی اہمیت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ مطلب یہ ہوتا کہ نبی بھی اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہے، تو آپ اس حکم سے کیسے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آغاز ہوا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ پاک سے ڈرتے رہیے۔ میں نے عرض کیا نبی 100% اللہ سے ڈرنے والے، 100% گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے بچنے والے۔ تصور بھی نہیں ہے صغیرے کا، کبیرے گناہ کا، چھوٹے کا، بڑے کا، لیکن دوام اور استمرار اور ساتھ امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ تقوی اتنی بلند چیز ہے کہ جس کا پابند اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی کیا ہے۔ اس لیے اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی اطاعت آپ مت کیجئے، کافروں کی بات آپ مت مانیے۔ ایسے ہوتا تھا کہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں مکہ سے بھی آتے اور آ کر جناب آپ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ اتنا ہم آپ کو مال دیں گے، آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں،
آپ یہ توحید اور دین کی دعوت چھوڑ دیں، اس پر فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ ان کافروں کی بات کو مت قبول کیجئے، مت مانیے۔ یہ جتنی بھی بڑی آپ کو لالچ دیں، جو کچھ بھی آپ کو کہیں، کسی بھی صورت میں ایمانیات پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ایمان پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ والمنافقین، اور مدینہ کے اندر جو رہنے والے منافق لوگ ہیں ان کی بھی آپ باتیں نہ سنیے۔ وہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر آپ باز نہیں آئے اس چیز سے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، خبردار۔ فرمایا نہ مکہ والوں کی کسی بات میں آپ آئیں اور نہ مدینہ کے اندر رہنے والے جو منافق لوگ ہیں یا یہود ہیں ان کی کسی بات سے آپ گھبرا کر آپ اپنے منصب کو اور آپ اپنے اس کام کو نہ چھوڑیے۔ میں عرض کر رہا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کافر کی بات سن کر لالچ میں آ جائیں گے، تصور بھی نہیں ہو سکتا، یا کسی منافق کی دھمکی سے آپ علیہ السلام ڈر جائیں گے، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سبق ہمیں ہے، ہمیں اور آپ کو سبق دیا گیا ہے کہ تمہیں بھی دین پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ کسی کی دھمکی سے آپ کو ڈر کر فرائض منصبی آپ ہرگز نہ چھوڑیں، اور کسی کی لالچ میں آ کر آپ فرائض منصبی کو ہرگز نہیں ترک کریں گے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ میں پھر ایک بار ترجمہ کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرتے رہیے، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی بات مت مانیے، یعنی اہل مکہ کی، اور والمنافقین، اور منافقوں کی بات بھی مت مانیے، یعنی مدینہ کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، علیمن جاننے والا ہے، حکیمن حکمت والا ہے۔ علیمن اللہ جاننے والا ہے، بما یکون قبل وقوعہ، قبل کونہ، ہر شے کو اس کے ہونے سے پہلے جاننے والا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ تو الکافرین والمنافقین، کافروں کی بات نہ مانیے اور منافقوں کی بات نہ مانیے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت نہ کریں، اچھا اگر ان کی بات نہ سنی، مدینے والوں کی یا مکہ والوں کی بات نہ سنی، تو نتیجے میں سخت خطرات آئیں گے، کہا اللہ ان خطرات کو پہلے سے جانتا ہے، آپ غم نہ کیجیے۔ علیمن، اللہ ان خطرات کے واقع ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اچھا جب علیم ہے تو وہ حکیم ہے، فیما حکم فیما امرا، جو اس نے آپ کو حکم دیا، اور فیما نہا عنہ، جس چیز سے اس نے روکا، اس تمام معاملے میں اللہ پاک حکمت والا ہے، وہ دانا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، پھر کیا کیجئے؟ واتبع، بس آپ جم جائیے، استقامت اختیار کیجئے، اتباع کیجئے، ما یوحی الیک من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، بس آپ اس پر جم جائیے، اس پر آپ جم جائیے، کاربند رہیے۔ اگرچہ آپ کو کافر کچھ بھی دھمکیاں دے، اگرچہ منافق آپ کو کچھ بھی دھمکیاں دیں، اگرچہ منافق اور کافر آپ کو کچھ بھی لالچ دیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو، اللہ باخبر ہے۔ اب آپ یہاں الفاظ سے اندازہ کیجئے گا، ان اللہ کان بما تعملون، جمع کا لفظ ذکر کر کے اشارہ ہے کہ یہ پیچھے جو الفاظ ہیں، اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، اور آپ جو اللہ کی طرف سے حکم آنے والا ہے اس کی اتباع کیجیے۔ ان تمام کے تمام احکامات کا تعلق، اوامر اور نواہی کا تعلق سب کے ساتھ ہے، اس لیے کہا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم سب کرو گے نا، اللہ ان تمام کے تمام اعمال سے آگاہ ہے۔ امر ثالث، پہلی بات تو ہو گئی دوام، دوسری واتبع ما یوحی الیک من ربک، تیسرا امر وتوکل علی اللہ۔ اچھا حالات ایسے ہیں، ڈر لگتا ہے اگر ان کی بات نہ سنی مکہ والوں کی تو شاید کوئی خطرہ ہو جائے، مدینہ والوں کی بات نہ سنی منافقوں کی جو یہ کہہ رہے ہیں قتل کروا دیں گے، مروا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ فرمایا وتوکل علی اللہ، آپ کیا کیجئے؟ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے،
اللہ پر بھروسہ کیجئے، موت ایک ہی دن آئے گی جو دن متعین ہے۔ ان وکفا باللہ وکیلا، اللہ بہترین کام بنانے والا ہے اور اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ یہ تمہید باندھنے کے بعد اب آگے وہ، چونکہ یہ جو آگے آنے والی رسومات تھی نا، غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے لگا ہوں، یہ تو تمہید ہے۔ نمبر 1 اتق اللہ، اللہ کا ڈر۔ نمبر 2 کافروں کی بات نہیں ماننی، کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی بات نہیں تسلیم کرنی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ماحول معاشرے کو نہیں دیکھنا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں نہیں دیکھنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ، جو وحی ہے اس کی اتباع کرو، لوگ کیا کہیں گے اس کو نہ دیکھو۔ اچھا، اگر ہم لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، رواج کے مطابق نہیں چلیں گے، معاشرے کے مطابق نہیں چلیں گے، کٹ کے چلیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گی۔ کا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب تمہیدی باتیں کہنے کے بعد اب آئی ہے مقصودی بات۔ اب آپ اعلان کیجئے وہ جو 3 رسومات تھی نا، ان 3 رسومات کا اعلان کرنا اور اظہار کرنا اور ان کو برا کہنا، سمجھ لیجئے گا کہ اس معاشرے میں ان کو برا کہنا اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنا ہے۔ سمجھو بھائی، ایک چیز اتنی جڑ پکڑ گئی ہو، اس کے خلاف کوئی بولے، اس کے خلاف کوئی بولے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس لیے تمہید آئی ہے۔ تمہید کے بعد اب مقصودی بات آئی ہے، ما جعل اللہ، آپ علی الاعلان کہہ دیجئے، آپ صاف صاف لوگوں کو بتا دیجئے، ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنایا ہے اللہ پاک نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، 2 دل اللہ نے نہیں بنائے کسی کے، فی جوفی، اس کے سینے میں۔ جوف پیٹ کو کہتے ہیں، اندر کا خالی حصہ۔ اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، بس اتنا کہہ دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ عقلی تھا نا، اس لیے اس کے پیچھے زیادہ تفصیل نہیں کی۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، دوسری بات آپ یہ بھی بتا دیجئے، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ، اور اس اللہ نے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، وَمَا جَعَلَ، نہیں بنایا اس اللہ نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو۔ کون سی بیویاں؟ اللائي تظاہرون منہن، جن سے تم نے زہار کر لیا ہے، ان بیویوں کو نہیں بنایا اس اللہ نے، کیا؟ امہاتکم، تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن گئیں۔ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے تم میری ماں کی طرح ہو، یا تم میری ماں کی طرح ہو، بولتی ہو تم میری ماں کی طرح، تیرا ہاتھ میری ماں کی، بھائی ان الفاظ کے کہنے سے وہ ماں کی طرح نہیں ہو جاتی، وہ ماں نہیں بن جاتی۔ زہار کے کلمات کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ نمبر 3 وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور فرمایا وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا اس اللہ نے ادعیاء، تمہارے لے پالکوں کو، تمہارے متبناؤں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے۔ ادعیاء دعی کی جمع ہے، کہا جاتا ہے لے پالک، منہ بولا بیٹا، جس کو گود لے کے پال لیا جاتا ہے، اس بیٹے کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، وہ الگ ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ جو تم باتیں کہتے ہو یہ صرف زبان سے غلط باتیں کہتے ہو، نہیں سمجھے؟ یہ غلط، یعنی نمبر 1 تم کہتے ہو ذہین آدمی کو کہ اس کے 2 دل، فرمایا یہ صرف زبان کی، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور تم اسی طرح سے بیوی کے ساتھ زہار کر کے اس کو حقیقی ماں کی طرح سمجھتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف تمہاری زبان کا کہا ہوا جملہ ہے۔ نمبر 3 کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے کر اور اس کو لے پالک اور متبنہ کو تم حقیقی بیٹے کی طرح سمجھو اور اس کو میراث میں شریک کرو، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف زبان کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ پاک حق بات بتاتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تم جو سوچ بیٹھے ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جو عرف میں چل رہا، جو معاشرے میں چل رہا اور جو رواج میں چل رہا، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، جو اللہ کا بتلایا ہوا ہے وہ سیدھا راستہ۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کے بعد چونکہ یہ معاملہ جو بیٹوں کا تھا، متبناؤں کا، یہ ذرا اہم معاملہ تھا، اس کو مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کیا یہاں پر، ادعوہم لآبائہم، ان کو تم پکارو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے، ادعوہم،
ان کو پکارو لآبائہم، ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل و انصاف کی بات ہے۔ ظاہر ہے جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کی طرف منسوب کیا جائے۔ سخت گناہ کی بات ہے جو آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کی بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے گویا کہ اس نے کفر کر دیا، نسب بدلنا، سمجھے بھائی؟ تو ایک تو اپنا نسب غلط لکھنا، مطلب ہے کہ باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لکھنا، یہ بھی غلط ہے۔ خاندان بدلنا، سید نہیں ہے سید لکھوا رہا ہے، ہاشمی نہیں ہے ہاشمی لکھوا رہا ہے، صدیقی نہیں ہے صدیقی لکھوا رہا ہے۔ تو جس طرح سے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے اپنا خاندان بدلنا بھی گناہ ہے۔ یہ اللہ نے تعارف کی چیزیں پیدا کی ہیں، خاندانوں کے اندر آنا یہ تعارف ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تمہیں خاندانوں میں اللہ نے جو تقسیم فرمایا ہے یہ تعارف کے لیے ہے، یہ کوئی برتری کی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت مند وہ ہے جو متقی ہے، وہ ہے عزت مند۔ تو اس لیے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اچھا فإن لم تعلموا آباءہم، اگر باپ کا نام نہیں جانتے، کہیں سے بچہ مل گیا اٹھا کے لے آئے، راستے میں پڑا ہوا مل گیا، کسی ادارے سے آپ نے لے لیا، بچے کا کہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہاں سے آپ نے لے لیا اور آپ نے پال لیا اپنے گھر کے اندر، تو پھر کیا کریں؟ پھر ولدیت میں کیا لکھیں؟ فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارا دینی بھائی ہے، وہ تمہارا دینی بھائی ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ملک کا قانون ہے اور ملک کا قانون اگر شریعت کے متصادم ہے تو اس سے جواز نہیں پیدا ہوتا۔ شریعت کا قانون اول ہے، شریعت کا قانون اول ہے۔ تو اس لیے یہ ضابطہ ہو گیا ہے، قانون قرآن سمجھا دیتا ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اول تو اسلام میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ جو لے پالک منہ بولے بیٹے گود لے لیتے ہیں۔ اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے گزشتہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں۔ زکریا علیہ السلام ایک طویل زمانہ اللہ پاک نے اولاد نہیں عطا فرمائی، بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ملی، اللہ کی طرف سے یہ عطیہ اور یہ نعمت عطا نہیں ہوئی، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کا بیٹا گود لے ہی لے اور اس کو اپنے گھر میں پالے۔ لیکن اگر کوئی لے ہی لیتا ہے، پال ہی لیتا ہے، تو اس سے شرعی احکام اسی طرح سے رہیں گے۔ اگر وہ بیٹا جو بچہ کسی کا لیا ہے، اگر وہ اس کی بیوی کا محرم رشتہ نہیں ہے تو جب جوان ہوگا تو پردہ ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ تو وہی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی عورت اپنا بھانجا اپنی بہن کا بیٹا لے کے آ جاتی ہے یا اپنا بھتیجا لے کے آ جاتی ہے تو بات سمجھ میں آئی ہے۔ لیکن اگر مرد اپنا بھتیجا لے کے آ گیا ہے، اپنا بھانجا لے کے آ گیا مثال کے طور پر، تو وہ عورت کے لیے تو غیر محرم ہے۔ سمجھے بھائی؟ اب وہ جوان ہو گیا، اس کو پالا ہے، اس کو دودھ پلایا ہے، اس کی ساری تربیت کی ہے، لیکن شریعت کے احکام وہ دو ٹوک احکام ہیں، وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، وہ حقیقی ماں اس کی نہیں بن سکتی۔ بیچ میں پردہ حائل کرو، شریعت کا حکم ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار۔ اب یہ اجنبی ہیں دونوں، بلوغت کے بعد یہ جوان جب بالغ ہو گیا ہے، جس نے اس کو پالا یہ اس کے لیے اجنبی ہے، غیر محرم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا لا یخلون رجل بامرأة، کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہو۔ اجنبی آدمی تنہائی میں جمع نہ ہو۔ اب یہاں کوئی برائی سمجھے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رسم کا خاتمہ کرنا اور اس کا اعلان کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا اور جب یہ حکم سنا دیا گیا تو یقیناً اس ماحول اور معاشرے پر کتنا شاق گزرا ہوگا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے، اس کو اس کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے، اس کی پیروی۔ اگر آپ کے جاننے والوں میں یا آپ سننے والوں میں کسی کے معاملے میں گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو بس اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے آج علیحدگی اختیار کر لیں۔ ہاں محرم رشتہ ہے ایک علیحدہ بات ہے،
اور پھر اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دے دی ہے تو آپ کے بیٹے بیٹیاں اس سے غیر محرم ہیں، وہ بھی غیر محرم ہیں، ان کو بہن بھائی نہیں قرار دیا جا سکتا. نہ یہ رضائی ماں بنی ہے، نہ یہ حقیقی ماں ہے، نہ یہ رضائی ماں ہے، تو پھر کس بنیاد پر پردہ نہیں ہے؟ تو پردہ ہے، پھر محرم رشتہ بھی نہیں ہے، حقیقی ماں بھی نہیں بن رہی، رضائی ماں بھی نہیں بن رہی ہے، تو پھر تو غیر محرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آگے تفصیل آئے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپن میں اپنے والدین سے جدا ہو گئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو پالا پوسا، جوان ہوئے، اور لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ نسبت ہٹ گئی. آپ جانتے ہو کتنی بلند ترین نسبت کہ زید کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے، لیکن زید کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بھی جائز نہیں ہے. جب ایک آدمی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے تو باقی کوئی اور آدمی کسی اور کی طرف منسوب کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے بھائی؟ تو اس کے بعد صحابہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. اب زید بن محمد ختم ہو گیا سلسلہ. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر نام معلوم نہیں ہے تو تمہارے بھائی ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لیکن کوئی حرج نہیں جو گزشتہ تم سے ہو چکا. دیکھو قرآن پھر بھی کتنی حوصلہ افزائی دیتا ہے کہ اگر تم سے پہلے غلطی ہو گئی ہے، آج تمہیں پتہ چل گیا، پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، غلطیاں ہو گئی ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم پہلے خطا کر چکے ہو، غلطیاں کر چکے ہو. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن یہ حکم سننے کے بعد، یہ حکم کے نازل ہونے کے بعد اب اگر تم ایسا کرو گے، تعمد مانا جان بوجھ کر تم ایسا کرو گے، تو پھر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو سنو، پھر اس پر جناح ہے، پھر اس پر حرج ہے، پھر اس پر سزا ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر اس سلسلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کی طرف توبہ کر لو، رجوع کر لو. معنی یہ ہوا کہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے. جبھی تو کہا نا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. توبہ کر لو، توبہ کر لو. اب یہ خاتون نماز بھی پڑھ رہی ہے، تہجد ادا کر رہی ہے، صدقہ و خیرات کر رہی ہے، اور روزے رکھ رہی ہے، سب نیک اعمال ہیں، لیکن گھر میں ایک جوان پلا ہوا ہے جو نہ اس کا حقیقی بیٹا، نہ اس کا رضائی بیٹا، نہ اس کا محرم رشتہ. تو یہ گناہ نہیں کر رہی؟ یہ تو کہہ رہی ہے میں نے تو کبھی کوئی نہیں گناہ نہیں کیا. وہی تو عرض کر رہا ہوں نا، اگر رضائی بن گیا تو ایک الگ بات ہے، رضائی ماں ہے تو پھر تو، لیکن مدت رضاعت کے اندر ہے تو تب، اور پھر دودھ بھی ہو تو تب، یہ ساری چیزیں ہیں نا. اولاد پہلے سے اس کی نہیں ہے تو اس کا دودھ کہاں سے ہوا؟ اس لیے اگر رضائی بیٹا ہو اور وہ بھی مدت رضاعت کے اندر، مدت رضاعت 2 سال کے اندر اگر دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہے، ورنہ رضاعت نہیں ثابت ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں کے ساتھ تعلق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا امتیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ تعلق بتلایا جا رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ تو نہیں ہیں، اس لیے کہ آگے آئے گی، تفصیل آئے گی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جو ہے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئی. تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوانی تک نہیں پہنچا، سن بلوغ تک نہیں پہنچا. لیکن النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لیکن یاد رکھنا جس طرح سے باپ اپنی اولاد پر کیا ہوتا ہے؟ شفیق ہوتا ہے نا، مہربان ہوتا ہے. باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتا ہے، شفقت کرنے والا ہوتا ہے. نبی باپ سے زیادہ شفیق ہے، نبی باپ سے زیادہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ شفیق ہے. اولا النبی اولا بالمؤمنین، نبی اقرب، ارحم، احق، یہ سب معنی اس کے کر سکتے ہیں. اولا مانا ارحم، زیادہ رحیم، زیادہ مہربان، احق، زیادہ حق رکھنے والا، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، من انفسہم، کتنا؟ ان کی جانوں سے بھی زیادہ.
ادھر میں سمجھیں اس بات کو، بڑی اہم بات ہے، بڑی باریک بات ہے۔ ایک آدمی دنیا میں محبت کرتا ہے انسان اپنی ذات سے، اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے اتنی زیادہ، آدمی اپنی ذات کو بے عزت بے اکرام نہیں ہونے دیتا۔ اس کے لیے آدمی اپنا مال بھی کھو دیتا ہے، سارا مال لگا کر عزت کیا کر لیتا ہے؟ بچا لیتا ہے نا۔ اور اگر کہیں ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ آدمی کی عزت اور اولاد سامنے آڑے آ جائے اور اس اولاد کی وجہ سے انسان کی عزت متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو آدمی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ مخلص اپنے آپ کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے کہ میرا سب سے زیادہ مخلص کون ہے؟ میں خود ہوں۔ میں جو اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کروں گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کہا تم جو اپنے بارے میں مخلص ہو نا، تم جو اپنے بارے میں بہترین سے بہترین فیصلہ کرو گے، تم جو اپنے بارے میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، تم جو اپنے بارے میں سب سے بہترین سوچ سوچتے ہو، تمہارا نبی تمہارے بارے میں تمہاری ذات سے بھی زیادہ بہترین سوچتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ تمہارا نبی تمہارے بارے میں تم سے زیادہ بھی مخلص ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیسے؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بھلائی ہے، یہ مال میرے لیے بھلائی ہے مثال کے طور پر، اور یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، میں اس کو اختیار کرتا ہوں، لیکن نبی تمہیں شریعت بتا رہا ہے اور نبی تمہاری بہتری آخرت کی دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے یہ تمہیں بہتری نظر آ رہی ہے دنیا کی، کچھ وقت اس میں تمہیں اب تمہاری بہتری ہو، لیکن آئندہ چل کے تمہارا نقصان ہوگا۔ نبی تمہیں وہ بات بتلائے گا جس میں تمہارے لیے دائمی نفع ہو، دائمی فائدہ ہو۔ اس لیے ایک طرف میری اپنی خواہش اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ میری اپنی خواہش کہ اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے، میری اپنی چاہت ہے کہ جناب شادی ہے، بیٹیوں کی شادی ہے، مجھے ایسے کرنا چاہیے، میری چاہت ہے جی، خاندان کی چاہت ہے کہ مجھے یوں کرنا چاہیے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو کہا کہ تمہیں اپنے نبی کے حکم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ تم اپنی ذات کے بارے میں اتنے مخلص نہیں ہو جتنا تمہارے نبی تمہارے بارے میں مخلص ہے۔ بات سمجھے؟ تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ تمہارے نبی تمہارے بارے میں تم سے زیادہ مخلص ہیں، تمہارے نبی تمہارے بارے میں تم سے زیادہ مخلص۔ دوسرا معنی یہ ہوگا جتنا تمہیں تمہاری جان عزیز ہے اس سے زیادہ تمہیں تمہارا نبی عزیز ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ جتنا تمہیں تمہاری جان عزیز ہے، جتنا تمہیں اپنی جان سے پیار ہے، جتنا تمہیں اپنی جان سے تعلق ہے، جتنی تمہیں اپنی جان سے محبت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمہاری محبت ہو وہ تمہاری جان سے بھی زیادہ، وہ تمہارے زیادہ قریب۔ تو دونوں معنی کے اعتبار سے دونوں تعلق کہ نبی کا جو تم سے تعلق ہے وہ تمہاری ذات سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور تمہارا جو نبی سے تعلق ہونا چاہیے وہ بھی تمہاری ذات سے زیادہ تمہارے نبی سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ دونوں معنی ہیں یہاں پر، یہ یاد رکھیے گا۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، اور دوسری بات نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ مائیں احتراماً مائیں کہا گیا ہے، سمجھے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ احتراماً، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مائیں احتراماً کہا گیا۔ جس طرح سے تم اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہو اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی تمہیں احترام کرنا ہے۔ چنانچہ آگے آئے گا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اس احترام میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کی بیوی سے نکاح کرے۔ بات سمجھے؟ یہ اسی کے احترام کی صورت ہے۔ اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، بڑی پیاری بات ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ نبی تمہارے لیے تمہاری جان سے زیادہ مخلص اور قریب، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے نبی کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کی درجہ رکھتی ہیں۔
لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی نبی تمہارے میراث میں، تمہاری میراث میں نبی شریک نہیں ہے۔ نبی کی بیوی تمہاری ماں ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ نبی کی بیوی تمہاری میراث میں شریک نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی کی بیوی سے کیا ہے؟ پردہ ہے۔ بات سنیے گا، اس کے باوجود بھی نبی کی بیوی سے کیا ہے؟ پردہ ہے، حجاب ہے۔ تو جب نبی کی بیوی سے پردہ ہے تو کوئی اور اگر کسی کو لے پالک لے لیتی ہے، متبنہ کر دیتی ہے، منہ بولا بیٹا کر دیتی ہے، تو کیا پردہ نہیں ہوگا وہاں؟ نہیں سمجھے؟ یہ تو ماں بنی بھی نہیں ہے احتراماً۔ جس عورت نے کسی جوان کو لے پالک یا کسی بچے کو لے لیا اور پالا اور جوان کر دیا ہے تو وہ تو نہ احتراماً ماں بن گئی ہے، اور اسی طرح سے نہ تو رضائی ماں بنی ہے، نہ حقیقی ماں بنی ہے۔ نبی کی بیوی تو احتراماً ماں ہے، پھر بھی پردہ ہے، تو کیا یہاں پردہ نہیں ہوگا؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ باقی رہی بات میراث کی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، دیکھو قرابت داریاں تمہاری ہیں۔ ہاں اے خاتون خانہ، اے خاتون اسلام، تمہارا جو محرم رشتہ ہوگا وہ تمہارا محرم رشتہ ہے۔ اولو الارحام اگر تمہارے جو ہیں، تمہاری بہن کا بیٹا ہے، تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، اور یہ تمہارے محرم رشتے ہیں، تمہارا سگا بھائی ہے، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رحم صلہ رحمی والے لوگ، وہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ اللہ کے فیصلہ ہے۔ من المؤمنین والمہاجرین، چاہے وہ ایمان والے ہوں، ہجرت کرنے والے ہوں، الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر دی تھی نا، مواخات، کہ یہ انصار اور مہاجر کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ لیکن اس بھائی چارگی کے باوجود بھی انصاری مہاجر کی میراث میں شریک نہیں رہا، مہاجر انصاری کی میراث میں شریک نہیں رہا، اس لیے کہ میراث میں شراکت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نسبی رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا الا ان تفعلوا، لیکن اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کچھ نہ کچھ دے دے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں عزیز کو اتنا دے دینا، تو وہ علیحدہ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ پاک کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے فیصلے میں یہ بات ساری لکھی ہوئی تھی۔ مطلب ہے کہ اس قسم کی اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے آیات میراث نے ان تمام چیزوں کو پھر منسوخ کر دیا۔ پہلے وصیت اس طرح سے تھی، اب تو وصیت اس شخص کے لیے جس کو میراث میں حصہ ملنا ہے، اور سورۃ النساء میں جس کی تفصیل آ گئی ہے، جس کو میراث میں حصہ ملے گا اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، تو یہ ابتدائی تمہید بھی ہو گئی، 3 رسومات کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ اب آگے آنے والے جو مضامین ہیں ان کے لیے تمہید ہے، اور آگے مضامین چونکہ غزوہ احزاب کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک تمہید آئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ جو باتیں ہم نے پیچھے آپ کو کہی ہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ کافروں کی بات نہیں مانیں گے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوا اس کی آپ کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ بس ان کاموں پر آپ نے پابند رہنا ہے، اور رسومات جاہلیت کا خاتمہ آپ نے کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ میثاق آپ سے لیا ہے، ہم نے یہ عہد آپ سے لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے میثاق لیا نبیوں سے، ان سے وعد لیا، اور ومن کا آپ سے بھی لیا، ومن نوح، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ بن مریم سے، ان سب سے ہم نے میثاق لیا۔ یہ 5 نبیوں کا تذکرہ آیا، یہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 انبیاء کیا کہلاتے ہیں؟ اولو العزم۔ تو ان کا تذکرہ ایک جگہ پر، یہی تذکرہ آگے سورہ شورا کے اندر بھی پھر ایک جگہ پر آئے گا، اور پیچھے سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک جگہ پر یہ 5 انبیاء کا اس طرح سے تذکرہ آیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے میثاق لیا تھا،
پکا عہد لیا تھا کیا کہ رسومات جاہلیت کا خاتمہ آپ نے کرنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے احکام کو آپ نے پھیلانا ہوگا اور لوگوں تک آپ نے پہنچانا ہوگا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم وعد للکافرین، تاکہ قیامت کے دن اللہ پاک سوال کرے گا الصادقین، انبیاء سے۔ صادقین سے مراد انبیاء ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام کو پہنچا دیا، ان سے اللہ پوچھے گا عن صدقہم، ان کی تبلیغ کے بارے میں کہ تم نے تبلیغ کی ہے یا نہیں کی ہے، وعد للکافرین عذابا علیما، اور جنہوں نے نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اب عرض کیا کہ غزوہ احزاب کا تذکرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ غزوہ احزاب کو یہاں یوں سمجھنا، پیچھے یہ کہا تھا کہ آپ اتباع کافروں کی نہ کیجیے، آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور ان اللہ کان علیما حکیما، آگے ہونے والے حالات کیسے ہیں اللہ پاک کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ بہترین کام بنانے والا ہے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ حالات جیسے کیسے بھی ہوں اللہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ احزاب میں حالات کیسے خراب ہو گئے تھے، اللہ نے کیسے حالات بنا دیے، یہ ایک مثال ہے، سمجھے بھائی۔ غزوہ احزاب میں حالات کیسے پیدا ہو گئے تھے کہ باہر سے سارے کے سارے کافر عرب پورا کا پورا امنڈ آیا مدینہ پر، اور مدینہ منورہ کے اندر جو یہود تھے انہوں نے بھی غداری کر دی۔ تو مدینہ کے اندر جو آباد یہود تھے انہوں نے بھی دھوکہ کیا، باہر سے جو مشرکین عرب تھے وہ بھی آگے، اور اسی طرح سے حیی بن اخطب جو یہودیوں کا یہاں سردار تھا اور اس نے پورے عرب کو بھڑکایا، اس جنگ کو بھڑکانے میں بڑا کردار تھا حیی بن اخطب کا، اس پوری جنگ کو بھڑکانے میں حیی بن اخطب کا کردار تھا۔ تو اس نے کیا کیا، باہر سے مشرکین کو بھی جا کے اس نے تیار کیا اور اندر جو یہود آباد تھے ان کو بھی تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ باہر سے جو ہے وہ ایک لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشاورت فرمائی، چونکہ اطمینان تھا کہ یہاں تو ہمارا ان سے معاہدہ ہے یہود سے، تو ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا تھوڑا سا مدینہ سے ہم باہر نکل کر باہر مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ باہر نکلے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان ظالموں نے بھی غداری کر دی جو اندر ہے۔ اب جب باہر نکلے تو لشکر ادھر سے 10,000 کا لشکر جو ہے آپ یوں سمجھیے کہ کفار عرب کا لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں فارس میں جب کوئی بہت بڑا حملہ باہر سے آنے کا خدشہ ہوتا تھا تو اس حملے کو روکنے کے لیے ہم خندق کھدوا دیتے تھے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر خندق کھدوائی۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ اس طرح سے سمجھ لیں، جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہوگا، ورنہ آپ کو یہ مسئلہ یہ صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی نہیں آیت۔ یہ بورڈ ہوتا نا میں تمہیں نقشہ سمجھاتا ہوں اس کا، کیسے سمجھائیں؟ نہیں بس رہنے دے، ایسا میں اس طرح سے آپ سمجھ لیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ کا آپ تصور کر لیں، ٹھیک ہے، اور شمال کی جانب سے مکہ والے آئیں گے، ٹھیک ہے، کس جانب سے؟ شمال کی جانب سے۔ اچھا، پھر اس طرف مشرقی جو جانب تھی مدینہ سے مشرقی جانب، یہاں بڑی بڑی چٹانیں تھیں، اور یہاں سے لشکر کا آنا آپ یوں تصور کر لو، سامنے سے لشکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس جگہ پر ایک مدینہ منورہ کا شہر ہو، یہ طرف جو ہے ادھر سے بھی نہیں آ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ادھر بھی جو ہے نا بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور لشکر ظاہر سی بات ہے آ رہا ہے تو اس لشکر کے ساتھ گھوڑے ہیں، سامان ہے، وہ سب ان چٹانوں کو عبور کر کے نہیں آ سکتے۔ دوسری طرف ہے ادھر بھی چٹانیں تھی، ٹھیک ہے، سامنے کی طرف جہاں سے آنے کی توقع تھی ادھر باغات ہیں،
تو باغات کو پار کر کے بھی نہیں آ سکتا تھا، راستہ ایک ہی تھا کہ وہاں سے کراس کرتے ہوئے یہاں سے آ کے داخل ہو، مدینہ ادھر ہے، یہاں سے آ کے داخل ہو، ایک ہی سمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیاسی تدبیر آپ دیکھیے، جنگی بہترین تدبیر دیکھیے، اس لیے کہ یہ تو وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے پورا محل وقوع ہو نا، شہر کا پورا محل وقوع ہو کہ دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، شمالان مشرق مغرب ہر طرف کیا چیز ہے، کس طرف سے آمد ہو سکتی ہے لشکر کی۔ اتنا بڑا لشکر داخل ہوگا، وہ 2 آدمی 4 آدمی تو ہے نہیں، وہ 10,000 کا لشکر، وہ کیسے داخل ہو؟ تو جس طرف سے داخلے کی توقع تھی کہ ادھر سے لشکر آ سکتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور جہاں سے آنے کی توقع تھی وہاں آپ نے خندق کھدوا دی۔ ایک طرف میں نے عرض کیا کہ چٹانیں ہیں، دوسری طرف بھی چٹانیں ہیں، تیسری طرف باغات ہیں، ادھر سے کوئی آنے کی توقع نہیں، اتنا بڑا لشکر جرار نہیں داخل ہو سکتا۔ جس طرف سے آنے کی توقع تھی آپ علیہ السلام نے وہاں کیا کر لیا، وہاں آپ نے خندق کھدوا دی۔ تو شمال کی سمت سے آنے کی توقع تھی، آپ علیہ السلام نے وہاں خندق کھدوا دی، اور خندق اس طرح سے آپ علیہ السلام نے کھدوائی کہ ایک پہاڑی سے لے کر دوسرے پہاڑی تک خندق ہو گئی کہ اب ادھر بھی چٹانیں ہیں ادھر بھی چٹانیں ہیں، ان دونوں سے تو نہیں آ سکتے۔ تو بیچ میں کیا رہ گیا، جہاں سے آنے کی توقع تھی وہاں آپ نے خندق کھدوائی، اور اس طرح سے اتنا اسے گہرا کیا کہ گھوڑا جو ہے وہ عبور نہیں کر سکتا، اسے کوئی گھڑ سوار نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا دی، اور جب آئے مشرکین اور انہوں نے دیکھا تو یہ تو قصہ ہی عجیب ہے، اور چونکہ خندق کا تصور عرب میں نہیں تھا، عام طور پر یہ عجم کی ایک ترتیب تھی اور وہاں کا ایک طریقہ کار تھا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی مشاورت سے ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا یہ تو یہاں قصہ ہی عجیب ہے، اندر داخل ہونا ہی ممکن نہیں رہا ہمارے لیے، تو بہرحال وہ وہاں رک گئے، اور ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اور تقریباً یہ 28 دن کا سلسلہ اسی طرح سے رہا، آمنا سامنا رہا، اور شدید ترین سردی تھی، سخت سردی کا زمانہ تھا، سخت ٹھنڈک تھی، ٹھٹر رہے تھے ادھر مسلمان، اور سردی میں سخت امتحان اور آزمائش، اور پھر بالآخر ادھر کافر جو باہر سے آئے ہوئے تھے، کتنا وقت باہر سے آیا ہوا آدمی کتنا روکے گا، بالآخر ان کے پاس وہ ساز و سامان جو لے کر آئے تھے وہ سارا کا سارا ختم ہوا، اور ان کو جانے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے، اور مزید اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی آندھی اور ہوا چلی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور پھر آپس میں بھی ان کی پھوٹ پڑ گئی، چونکہ پہلے ان کا معاہدہ تھا یہود کے ساتھ مدینہ کے اندر، تو یہودیوں میں اور مشرکین میں جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان دونوں گروہوں نے آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ اس پھوٹ پڑنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ یہ دونوں آپس میں بدگمان اور بدظن ہو گئے، اور پھر مشرکین یہاں سے واپس ہوئے۔ بہرحال اس پھوٹ کی تفصیل انشاءاللہ آگے ایک آیت میں پھر میں ذکر کروں گا، ابھی تھوڑا سا آپ یہاں ذرا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو، یعنی عرض کیا کہ جس طرح سے مشکل حال میں غزوہ احزاب میں اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، اسی طرح سے ہر موڑ پر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی ہے۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم، لہذا یہ رسومات جاہلیت آپ ختم کرو، آپ پرواہ کسی کی نہ کرو، اللہ نے تمہاری مدد پہلے بھی کی ہے۔ اذ جاءتکم جنود، جب کئی لشکر آئے، کون سے جنود؟ کئی لشکر، مکہ سے ابو سفیان کا لشکر آیا، مدینہ کے اندر سے یہود بنو قریظہ کا لشکر تمہارے خلاف، بنو غطفان کے لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا، اور اللہ نے مدد اس طرح سے کی ہے کہ اللہ نے بھیج دیا علیہم، ان کے اوپر اللہ نے بھیج دیا ہوا کو، وجنودن، اور ایسے لشکر اللہ نے بھیجی لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، ملائکہ اللہ نے اتارے، اور ملائکہ آئے اور انہوں نے آ کے آواز لگائی بھاگو بھاگو، اور یہ آواز سن کر مشرکین وہاں سے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تبارک تعالیٰ خوب تمہارے اعمال سے آگاہ تھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اذ جاءوکم، وہ وقت یاد کرو، اذ جاءوکم، جب یہ سب کے سب کافر آئے، من فوقکم، اوپر کی جانب سے، مشرقی جانب سے تمہارے پاس آئے، اور یہ بنو قریظہ تھے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور مغربی جانب سے آئے، نیچے سے آئے مغربی جانب سے، اور اس سے مراد جو ہے وہ قریش ہیں اور بنو کنانہ ہیں، اور یہ لوگ
اور بعض نے کہا غطفان بھی ہیں، یعنی جو باہر سے آنے والا لشکر وہ من اسفل منکم ہے، اور فوق سے مراد اوپر سے آنے والا لشکر، اس سے مراد مدینہ کے اندر سے جو یہود آپ کے خلاف ہو گئے، فوق سے مراد مدینہ کے اندر جانب مشرق، اور وہ من اسفل منکم جانب مغرب جو باہر سے آئے تھے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، زاغت الابصار آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، وبلغت القلوب الحناجر اور تمہارے کلیجے منہوں کو آنے لگ گئے، وبلغت القلوب اور تمہارے کلیجے پہنچ گئے، الحناجر گلوں تک پہنچ گئے، وتظنون باللہ الظنون اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے پتہ نہیں آپ آج مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسے خیالات آنے لگے، وتظنون باللہ الظنون۔ اب کیا حال ہوگا؟ بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے اس غزوہ خندق کا قرآن نے، اور بڑی سختی ہے۔ ایک تو عرض کیا موسم کی سختی، سامان کی کمی قلت، دوسری پریشانی، اور تیسرا باہر سے ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو کے آیا ہوا ہے، سمجھے بھی، بہت بڑا لشکر باہر سے، اور پھر اسی طرح سے اندر سے خطرہ، اگر واپس پیچھے آتے ہیں تو باہر سے آئے ہوئے اندر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اگر یہاں ہی رکتے ہیں تو ڈر یہ ہے کہ مدینہ میں غداری تو کر دی یہودیوں نے، وہاں جو مسلمانوں کے بچے خواتین رہ گئی ہیں ان کو کہیں یہودی نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے کہ ان کی گٹھ جوڑ ہو گئی ہے مشرکین کے ساتھ، سمجھے بھائی؟ اور فوج اتنی نہیں ہے، افراد اتنے ہیں نہیں کہ ان کو دونوں جگہ پر بھیجا جائے، یہاں پر بھی رہیں اور پیچھے بھی رہیں، کیسے حالات ہوئے ہوں، سمجھے بھائی؟ تو بیچ میں آگے مسلمان دونوں طرف سے پریشانی کا شکار ہو گئے، تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ اور اسی طرح سے تمہارے کلیجے منہوں کو آنے لگ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم نے اس وقت گمان کرنے لگے اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہنالک ابتلی المؤمنون اس وقت ایمان والوں کو سخت جھنجھوڑا گیا، ہلایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا اور بہت سخت ہلائے گئے اور جھنجھوڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، یہاں کئی باتیں ہیں، آپ علیہ السلام نے 10 افراد کو متعین فرمایا خندق کے کھودنے پر، 10 افراد کی جوڑیاں آپ نے بنا دی، تو اس سے پتہ چلا ایک جنگی مصلحت کے طور پر اگر دفاع کے طور پر کوئی آدمی اپنا انتظام کرتا ہے، خندق کھودتا ہے یا کوئی بھی اور طریقہ اپنے دفاع کا اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسے کے منافی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی آدمی تدبیر اپنے بچاؤ کی کرتا ہے تو یہ منافی نہیں، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، کی جا سکتی ہے، بات سمجھے جی۔ نمبر 2، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، دوسرا حکم ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ صاحب وحی ہونے کے باوجود بھی اپنے ماتحتوں سے مشورہ لیتے تھے، اور آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہونے کے باوجود بھی اپنے ماتحتوں سے مشورہ لیا، اور ایک عام آدمی کی بات درست نظر آئی، آپ نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو، ان کی رائے کو آپ نے لیا اور قبول کر لیا، تو پتہ چلا کہ اگر رائے کہیں سے درست کسی اور کی نظر آئے اور کوئی عام سپاہی ہو، فوج کا عام فرد ہو، تو لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں انسان کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس کی بات ہم کیوں لیں؟ تعصب نہیں ہے نا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، یہ تو فارس سے آیا ہوا ہے، یہ تو ہمارے یہاں کا ہے بھی نہیں، اس کی بات کہاں مانے؟ نہیں، اسلام نظام عدل پیش کرتا ہے نا، ایک عام آدمی ہے، آپ کی فوج کا حصہ ہے، اور اس نے آپ کو اگر ایک بہترین بات بتائی، رسول اللہ نے اسے قبول فرمایا، بات سمجھے بھائی؟ چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، 10 افراد کو متعین کرنا، پتہ یہ چلا کہ اس طرح سے اجتماعی جو کام ہوتا ہے اس اجتماعی کام میں جماعتیں بنا دی جائیں تو کام سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے، سب کو کہا جاتا کھودو مشکل ہو جاتی، تو 10 افراد کو متعین کر کے جگہ کی نشاندہی، یہاں سے آگے یہ کریں گے، یہاں سے یہ کریں گے، یہاں سے یہ کریں گے، یہاں سے یہ کریں گے، اس طرح سے رہ گئی بات سلمان فارسی رضی اللہ، انصار اور مہاجرین کی اس طرح سے آپ علیہ السلام نے جناب وہ ترتیب بنا لی، جوڑیاں بنا لی۔ اب سلمان فارسی کے متعلق بات آئی کہ یہ کس کے ساتھ ہوں گے، انصار کے ساتھ ہوں گے، مہاجرین کے ساتھ ہوں گے؟ مہاجرین نے کہا یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ یہ ہجرت کر کے آئے، فارس سے آئے تھے، یہ یہاں کے تو ہیں نہیں۔
اور انصار نے کہا یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ انصاری ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے سے آئے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بہت سارے صاحب پہلے سے آگے تھے، تو سلمان فارسی بھی پہلے سے آئے ہوئے تھے، تو اس لیے ہمارے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات گئی. آپ نے فرمایا سلمان منا من اہل بیت، یہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے آدمی ہیں. سلمان منا من اہل بیت، یہ اہل بیت میں سے. یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ اعزاز اور یہ عزت بخشی، آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا. سبحان اللہ، ایک عام آدمی کو اپنے ساتھ رکھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میدان جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر آپ کی حیثیت پیغمبر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی حیثیت ایک جرنیل اور ایک قائد کی بھی حیثیت ہے نا. آپ وہاں قیادت کر رہے ہیں، آپ لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں، تو آپ تصور کرو کہ ایک بلند مقام کا ایک جرنیل، ایک بلند مرتبے کا شخص ایک عام آدمی کو اپنے ساتھ لے رہا ہے. یہ ہمارا آدمی، سمجھو بھائی. تو یہ ہے اسلام کا نظام عدل، نظام انصاف. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، اے اللہ کے رسول، ایک جماعت صحابہ کی جہاں کھود رہے تھے اس میں ایک سخت چٹان آ گئی، اور جس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، اے اللہ کے رسول یہ سخت چٹان. آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے، آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کدال سے ضرب لگائی اس چٹان پر. ایک ضرب لگائی تو چنگاریاں اڑی اور روشنی سی پھیلی. تو آپ نے فرمایا مجھے کسرا کے محلات دکھائے گئے. پھر دوبارہ اسی طرح سے ایک روشنی اٹھی، آپ نے فرمایا قیصر کے محل دکھائے گئے. پھر روشنی اٹھی، آپ نے فرمایا مدائن کے محل دکھائے گئے. یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قیصر بھی، کسرا بھی، مدائن بھی، یہ سب کے سب علاقے اللہ فتح کرے گا اور اسلام کے زیر نگی یہ سارے علاقے آئیں گے. منافقوں نے یہ بات سن، کہنے لگے کھانے کو تو ہے نہیں، کھانے کو تو ہے نہیں، بھوک سے برا حال ہو رہا، نڈال ہو رہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر باندھا ہوا پیٹ پر، اوروں نے بھی پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے، سردی سے برا حال ہے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کیسر اور کسرا کے. نہیں سمجھے بات؟ تو اس قسم کے شوشے پھیلانے والے، اعتراضات کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ تصور تو کرو نا، اس پاکیزہ اور صاف اور مطہر پاکیزہ ماحول کے اندر ایسا کوئی شوشہ چھوڑتا تو کس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے اور لوگوں کے ذہن کیسے خراب ہوتے. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے. لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو بات نکلی ہوئی اس پر جمے ہوئے کہ نہیں ایسا ہوگا، اللہ کے نبی نے بتایا ایسا ہوگا. تو یہ ہمیں بھی سبق ہے نا کہ ہمیں بھی جمنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے، لوگوں کی باتوں پر نہیں آنا چاہیے. فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یہ تجزیہ. ایسے موقع پر تجزیہ نگار تو آ ہی جاتے ہیں، تبصرہ نگار آ ہی جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنا اپنا تبصرہ کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے. جس آدمی کے ذہن پختہ نہیں ہوتے وہ ان کے تجزیوں سے متاثر ہوتا ہے. بات سمجھے بھائی؟ اب جب حالات ایسے سخت آ گئے تو منافق تو ساتھ تھے، اور یہ ظالم دیکھتے تھے منافق کہ جب کسی جگہ پر جنگ کا پلہ بھاری ہوتا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہونے کے آثار نظر آ رہے ہوتے تھے نا، تو یہ ساتھ ہو جاتے تھے. کس لیے؟ غنیمت کے لیے. اور جب یہ دیکھتے کہ نہیں اب تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسلمانوں کا پلہ بھاری نہیں ہے، اب کافروں کا پلہ بھاری ہے، تو یہ کھسکنے کی کوشش کرتے تھے آہستہ آہستہ، کوئی بہانہ عذر تلاش کر کے نکلتے. اب وہ منافقوں کے آزار آئے. دیکھو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور فرمایا کہ جب کہا، وہ وقت یاد کرو جب منافقوں نے کہا، والذین، اور لوگوں نے جن کے دلوں کے اندر بیماریاں تھیں، کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ باطل تھا، وہ جھوٹ تھا. ایسے ہی وعدہ کیا تھا کہ مدد آئے گی. کہاں مدد آئے گی بھائی؟ سامنے بھی بڑا لشکر ہے، پیچھے سے بھی لشکر ہے، پس رہے ہم، اور تم کہہ رہے ہو مدد ہے. یہ شوشے چھوڑنے شروع کیے کس نے؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ،
یہ ایک اور شخص تھا. طائفہ کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے, دو پر بھی, اور چند پر بھی, 10 افراد تک اس پر اطلاق ہوتا ہے, 10 تک. اور یہ ایک شخص تھا اوس بن قیزی, اس نے آ کر کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور اس نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا, اے یثرب والو, لا مقام لکم, تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. معنی یہ ہوا کہ تمہیں واپس چلنا چاہیے, بلا وجہ یہاں اپنے آپ کو سردی میں تھکا رہے ہو اور سردی میں مصیبت میں مبتلا ہو, چلو واپس اپنے گھروں کو چلو. فرجعوا, واپس چلنا چاہیے ہمیں. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور ایک فریق نے اجازت طلب کرنا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون, کہنے لگے ان بیوتنا عورہ, اے اللہ کے رسول ہمارے گھر تو خالی ہیں. ان بیوتنا عورہ, ہمارے گھر خالی ہیں, ہمارے گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے, لہذا عورتیں ہیں اور بچے ہیں معصوم, ہمیں اجازت دے دیں, ہم دیکھ کے آ جائیں اپنے بچوں کو. مقصد کیا تھا؟ بھاگنا تھا. قرآن کہتا ہے وما ہی بعورہ, نہیں نہیں نہیں, ان کے گھر خالی نہیں تھے, خالی نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا, نہیں چاہتے تھے مگر بھاگنا. وہ کیا چاہتے تھے؟ بھاگنا چاہتے تھے. اس لیے کہ اب حالات سخت آگے تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ ایک شاعر کہتا ہے جزا اللہ عنی الشدائد کل الجزا, عرفت بها عدوی من صدیقی. اللہ پاک بدلہ دے, اللہ پاک جزا دے مصیبتوں کو. کس کو؟ مصیبتوں کو. کیوں؟ ان مصیبتوں کے ذریعے سے میں نے اپنے دوست اور دشمن میں فرق کر لیا ہے. دوست اور دشمن میں فرق کر لیا. تو بھائی مخلص اور غیر مخلص کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ پر سختی ہو. سمجھے؟ آپ کے پاس مال ہے, پیسہ ہے, دنیا کی چہل پہل ہے تو سب جی حضور جی حضور جی حضور کریں گے, اور جب آپ کے پاس کوئی حالات تنگ آگے تو پھر پتہ چلے گا آج کون ساتھ کھڑا ہے. سمجھے؟ تو اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ منافق جی حضور تو کرتے رہتے تھے, لیکن جب تنگ گھڑی آتی, مشکل گھڑی آتی, تو اس وقت وہی ساتھ ہوتے جو مخلص ہوتے. اور یہ جا بجا ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا. یہ حالات اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ جنگوں کے حالات کیوں اللہ پاک لے کے آیا ہے؟ تاکہ کھرے اور کھوٹے میں کیا ہو؟ تمیز ہو, پتہ چلے. ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے, نبی کی محنت ہے, نبی کی کوشش ہے, اس پر کوئی مسلمان نہیں ہو رہا, نہیں لا رہا, ایمان نہیں لا رہا, یہ اللہ کی مصلحت ہے. کھرے کھوٹے کی تمیز کرنا تو مقصد ہے نا, پتہ چلے نبی کے ساتھ آج کون چلتا ہے, مشکل میں کون ساتھ دیتا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وہی بات ہے, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھو ایک بھی نظر نہیں آتا. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, پیچھے پلٹ کے دیکھو ایک بھی نہیں ہے, سب غائب. چلو بھائی, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا, اور اگر یہ لشکر کافروں کے ان کے اوپر داخل ہو جائیں اطراف میں, ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ, اور پھر اگر ان کو بلایا جائے, جنگ کے لیے دعوت دی جائے, لَآتَوْهَا, تو یہ آ جائیں گے, لیکن وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا, لیکن نہیں ٹک سکیں گے مگر تھوڑے سے. آتے تو ہیں, لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اس سے پہلے بدر میں بھی یہ کہہ چکے تھے, عہد میں بھی یہ معاہدہ کر چکے تھے. عہد میں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ, اس سے تعلق عہد ہے. عہد یہ کہہ چکے تھے, وعدہ کیا تھا انہوں نے. عہد میں کچھ بھاگ گئے تھے نا, پیچھے ہٹ گئے تھے. وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی ہم میدان سے فرار نہیں ہوں گے, نہیں بھاگیں گے. لا یولون الادبار, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ مقابلے کے وقت نہیں بھاگیں گے. وکان عہد اللہ مسئولا, اللہ کا وعدہ وہ پوچھا جائے گا. قل, فرما دیجئے, لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت, سن لو یہ فرار, یہ موت سے بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. لن ينفعكم الفرار, یہ فرار تمہیں فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت, اگر تم موت سے بھاگتے ہو, اب القتل, یا قتل سے بھاگتے ہو, شہید ہونے سے بھاگتے ہو, تو یاد رکھو موت تو وقت مقررہ پر آئے گی.
یہاں سے بچ نکلو گے وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، باقی جو تمہاری عمر ہے اس عمر میں تمہیں تھوڑا سا فائدہ ہوگا، پھر بھی موت تو آئے گی، کسی نہ کسی جگہ تو آئی جائے گی نا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، بتاؤ اگر تم اپنی جگہوں پر ہو جاؤ، اپنے گھروں میں ہو جاؤ، مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم، کون ہے تمہیں بچائے جو اللہ کے عذاب سے، من اللہ، من عذاب اللہ، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ پاک تمہیں کسی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کون بچا سکتا ہے، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ پاک کوئی رحمت کا ارادہ کرے اس رحمت کو کون روک سکتا ہے۔ من ذا الذی یمنع بکم الرحمہ، اس طرح سے محذوف عبارت یہاں ہوگی جیسے پہلے ہے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اسی طرح سے من ذا الذی یمنع بکم الرحمہ، کون ہے جو تم سے اللہ کی رحمت کو روکے گا۔ ان اراد بکم رحمتن، اگر اللہ نے رحمت کا ارادہ کیا، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ ولا یجدون نہیں پاؤ گے، ولا یجدون لہم نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی ولی اور کوئی نصیر۔ ولی نصیر دونوں کا الگ الگ معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ولی کہتے ہیں نفع پہنچانے والا، نصیر کہتے ہیں ضرر سے بچانے والا۔ کیا کہا؟ ولی نفع پہنچانے والا اور نصیر ضرر سے بچانے والا، ضرر سے بچانے والا، نصیر مددگار۔ ترجمہ تو یہی ہے نا، مراد یہی ہے کہ ضرر سے کوئی نہیں بچائے گا تمہیں اور نفع تمہیں کوئی نہیں پہنچا سکے گا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین، قد یعلم اللہ، قد تحقیق کے لیے، قد فی المضارع پر عام طور پر تقلیل اور کمی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر تحقیق کے لیے ہے۔ قد یعلم اللہ، یقینی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے، کن کو جانتا ہے؟ المعوقین منکم، جو تم سے جہاد و قتال سے روکنے والے ہیں، جو پیچھے انہوں نے کہا تھا نا واپس چلو واپس چلو، واپس اپنے گھروں کو چلو، یہاں نہیں رکنا چاہیے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ والقائلین، اور کہنے والوں کو بھی جانتا ہے، جو روکنے والے ہیں دوسروں کو زبانی یا عمل سے یا وسوسے ڈال کر، شوشے چھوڑ کر، جہاد و قتال سے اور حق سے روکنے والے ہیں ان کو بھی، اور جو زبانوں سے روکتے ہیں ان کو بھی، سب کو اللہ جانتا ہے۔ القائلین لاخوانہم، اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو۔ قد یعلم اللہ المعوقین، روکنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور والقائلین، اور کہنے والوں کو بھی۔ کیا کہنے والوں کو؟ اپنے بھائیوں کو۔ کیا کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، مدینہ میں واپس آ جاؤ، نہیں یہاں رکو مارے جاؤ گے، نہیں یہاں نکلو مارے جاؤ گے۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور یہ خود تو جنگ میں نکلتے نہیں ہیں مگر بہت تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے کبھی کبھی نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ نام ہو جائے، ذرا نام روشن ہو جائے، نام بڑا ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ بھی نکلا تھا، نہیں سمجھے؟ اور پھر اللہ نے وہ پول کھولے ان ظالموں کے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اشحۃ علیکم، اشحہ فرمایا بخل کرنے والے ہیں۔ اشحہ شحیح کی جمع ہے، حد درجے کا بخیل، پرلے درجے کا بخیل، سمجھے بھائی؟ ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح۔ بخیل کا مطلب جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہوتی ہے نا وہاں خرچ نہیں کرتا، یہ بخیل ہے، ٹھیک ہے۔ شحیح اس سے بھی بدترین درجہ ہے، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسرے کو خرچ کرنے دیتا ہے، دوسرے کی جیب سے بھی مال نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے، یہ ہے شحیح، شح، سمجھو بھائی؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شح اور بخل سے جس کو بچا لیا گیا وہ ہے کامیاب۔ بدترین درجے کا بخل ہے شح۔ تو فرمایا اشحۃ علیکم، یہ کیا ہے؟ تمہارے خلاف بخل کرنے والے ہیں، تمہیں کوئی امداد، یعنی ایک تو ہے مالی امداد کرنا، مالی امداد بھی نہیں کر رہے، جانی امداد بھی نہیں کر رہے۔ ارے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس جنگ میں ایسی بھی ضرورت تھی، پیچھے آیا ہے، ارے بھائی تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہا گیا ارے ظالمو آ تو جاؤ،
نہیں لڑتے ہو تو نہ لڑو، کم از کم ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ. نہیں سمجھے؟ کوئی لشکر تو زیادہ نظر آئے، آؤ ساتھ تو رک جاؤ. تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ آ کے لڑو تو صحیح. ارے نہیں لڑ سکتے ابھی دفاعی میں تو کھڑے ہو جاؤ پیچھے. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہتے اگر ہم کوئی لڑنا وڑنا جانتے ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ نہ چلتے، ہمیں لڑنا آتا کہاں ہے. یہ اس وقت کی بات تھی، یہ احد کا واقعہ ہے. وہ عبداللہ بن ابی، اس کی رائے تھی ادھر ہی رہا جائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور دیگر اصحاب آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر نکلے تھے نا، اس کی رائے تھی یہاں ہی رکا جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس پر اس نے یہ جملہ بولا اور اس کے متعلقین نے، رفقا نے یہ جملہ بولا، ہمیں کہاں لڑنا. یہ طنز ہے، یہ طنز ہے. لڑنا وڑنا تو تم لوگوں کو آتا ہے، آپ ذرا مہارت رکھتے ہو، ہمیں لڑنا کہاں آتا ہے. ہمیں لڑنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ نہ جاتے. یہ طنز ہے. ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جب آپ کسی سے رائے پوچھو نا، تو اگر اگلے نے رائے نہ دینی ہوتی ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہماری رائے کی کیا حیثیت ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یہ اندر سے شیطان بول رہا ہوتا ہے نا. ایک تو ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسے انسان کثر نفسی اور تواضع سے بھی کہتا ہے، اور واقعتاً ہوتا ہے کہ یار میری رائے کی کیا حیثیت ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ تنزن بھی آدمی کہتا ہے ہماری کیا حیثیت ہے. نہیں سمجھے؟ اور ہمارے شیخ صاحب حضرت مولانا سمیع اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے پیارے جملہ فرمایا کرتے تھے. کہتے کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں بڑا ناچیز ہوں. ناچیز وہ بڑی چیز ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں ناچیز ہوں. ارے بھائی واقعتاً اگر ناچیز تواضع سے نکلتا ہے تو واقعتاً ناچیز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ بھی نہ سمجھو اپنے آپ کو. سمجھے بھائی؟ وہ فرمایا کرتے تھے آپ ان سے کہو کہ ہاں واقعی آپ ناچیز ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اگر اس کو برا لگا ہے تو پتہ چلا کہ وہ بڑی چیز تھا، وہ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. چلو. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ. اب اگلی بات سنیے گا، منافقوں کے حالات کیسے قرآن ذکر کر رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور فرمایا کہ جب خوف آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، جب ڈر آیا، ظاہر سی بات ہے کہ سامنے سے بھی کفار کا لشکر، مدینہ کے اندر سے بھی، تو کیا کرتے ہیں؟ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ دیکھیں گے، یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، آنکھیں پھیر پھیر کے گھما گھما کے دیکھ رہے ہوں گے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کچھ کہہ رہے ہیں، کس کو کچھ کہہ رہے ہیں. موقع تلاش کرتے ہیں نکلنے کا، کھسکنے کا موقع تلاش. کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کھسکنے کا موقع. کالذی یغشی علیہ من الموت، ایسے آنکھیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کہ بے ہوش آدمی ہوتا ہے، غشی کھائے ہوئے ہیں. دیکھ ادھر رہا ہے، سوچ ادھر رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہے، سوچ ادھر رہا ہے، کوئی عقل ٹھکانے ہی نہیں ہوتی ہے ظالموں کی. فَإِذَا ذَهَبَ، یہ تو خوف کا وقت ہوتا ہے نا. لیکن اللہ اکبر آگے آئے گا. صحابہ کرام جب خوف ہوتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. ایک اور لشکر آ گیا، پھر لشکر آ گیا، پھر ایک لشکر آ گیا. کہتے ھذا ما وعدنا اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور سچ وعدہ کیا تھا کہ یہ حالات آئیں گے، یہ حالات آئیں گے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا، دھوکے کا وعدہ کیا. یہ ہے منافق. سمجھے بھائی؟ اب اگلی بات سنیے گا. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف ختم ہوا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، چڑھ آتے ہیں، چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز ترار زبانوں سے. حداد کاٹنے والی زبان. کچھ چرب لسان ہوتے ہیں نا، چرب لسان، آپ زبان میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ غلط بات کو بھی درست کر دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ چرب لسانی اس کی ایسی مشہور ہے، اس غلط بیانی اس کی ایسی مشہور ہے، ایسا صاف صفائی سے جھوٹ بولتا ہے، صاف صاف جھوٹ بولتا ہے کہ عام آدمی یقین کر لیتا ہے کہ یار یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا. اس کی ڈھیل ڈول، اس کا گفتار کا انداز، گفتگو کا انداز، بات کرنے کا انداز، قسموں کے ساتھ، پھر آپ کے ساتھ
دل لگی کا ظاہر کرنا، آپ کے ساتھ اخلاص کو ظاہر کرنا، آپ کا اپنے آپ کو مخلص بتانا۔ تو کیا کہا؟ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، چڑھ آتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، کیسے؟ کن زبانوں کے ساتھ؟ چرب لباس زبانی کے ساتھ، کاٹنے والی زبانوں کے ساتھ، اشحتن علی الخیر، مال پر بخل کر رہے ہوئے، مال پر بخل کرتے ہوئے، کیونکہ کوئی اور نہ سمیٹ کر لے جائے، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اولئک لم یؤمنوا، ارے یہ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، ایمان جب نہیں لائے تو جب نبی کی رفاقت جو بھی انہوں نے کی ہے، ساتھ دیا ہے اس جنگ میں، لیکن اللہ نے ان کے اس عمل کو ضائع کر دیا۔ فاحبط اللہ اعمال وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ بخل کا یہ اثر ہے، نہیں سمجھے؟ ان کے بخل کا اور ان کی بزدلی کا اثر یہ ہے، یحسبون، یہ تمنا کرتے ہیں، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، تمنا کرتے ہیں کہ لشکر یہاں نہ پہنچیں، وَإِن یأتی الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر مدینہ پر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے، یودو، ان منافقوں کی یہ تمنا رہتی ہے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ کسی دیہات کے علاقے کے اندر ہوتے، یسألون عن انبائکم، وہاں رہ کر پوچھتے تمہاری خبریں، بھائی کیا ہوا مسلمانوں کا؟ بات نہیں سمجھے بات ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کوئی آدمی کسی پر مشکل آتی ہے تو اس وقت وہ وہاں سے کھسک کے نکل جاتا ہے اور دور چلا جاتا ہے، اور بعد میں جی میں تو وہاں موجود تھا ہی نہیں، اگر میں ہوتا تو میں یوں کرتا، میں ایسا کرتا، ویسا کرتا۔ بس یہ حال تھا منافقوں کا، سمجھے ہوئے؟ آج تمنا کر رہے ہیں کہ کہاں ہوتے، کہیں باہر ہوتے۔ ہاں بھائی کیا بنا ان کا، کیا حالات رہے بتاؤ، ہیں؟ پھر وہاں سے وہ تبصرے پوچھتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو منافقوں کی عادت ہے۔ مخلص آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، جان دینے والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حق کی ہمیشہ حمایت کیا کرو، حق کی حمایت کیا کرو، لوگ کچھ بھی کہیں، دنیا کچھ بھی کہے، اس میں آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو بھی لڑیں گے نہیں، ما قاتلوا، نہیں لڑیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا لڑیں گے، لیکن وہ بھی کس لیے لڑیں گے میں نے آپ کو بتایا، اس لیے لڑیں گے تاکہ ناموری ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ صاحب بھی آئے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کیا گیا۔ ارے ظالمو، تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ وہ جب یہاں پر کھڑے ہیں، وہ جب میدان جہاد کے اندر، قتال کے اندر کھڑے ہیں، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں، تو تم کیوں پیچھے ہو؟ تو اصل یہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس موضوع کی ہے، قتال و جہاد کی ہے، لیکن اگرچہ اس کا حکم عام ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں بہترین، قتال میں بھی، سیاست میں بھی، امن میں بھی، اور حالات خراب ہوں تب بھی، اور معاشرت میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، رہن سہن میں بھی، عبادت میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اکبر، تمہارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا نمونہ ہے۔ لقد کان لکم، تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، فی رسول اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ علیہ السلام کی سیرت میں، فی سیرت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ تابعداری کا بہترین نمونہ ہے، اسوہ قدوہ، قابل اتباع، قابل پیروی چیز ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی۔ حسنۃ کس لیے ہے؟ تم سب کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ علیہ السلام کے طرز زندگی اپناتا کون ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کرتا وہی ہے جس کی اللہ سے امید ہو اور آخرت، جس کو یقین ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے اور آخرت کے دن آنا والا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے۔
یہ تو حال تھے پیچھے منافقوں کے نا، کہ منافقوں کے کیا حالات جنگ میں رہتے ہیں. اب آؤ مسلمانوں کے حالات بھی سنو، ان کے حالات جنگ میں کیسے رہتے ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید دونوں طبقوں کو بیان کر کے یہ آئینے کی طرح، یہ دو آیتیں، دو مضامین ہمارے سامنے آگے آئینے کی طرح اپنے آپ کو دیکھ لو. میرا چہرہ کدھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، یہ دونوں میں دیکھ لو. ایک منافقوں کے حالات بھی سن لیے، اب اہل ایمان کے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے دیکھا 12,000 پر مشتمل لشکر آ رہا ہے، کافروں کا لشکر آ رہا ہے، قالوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، جان نثاروں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر یقین دیکھیے. قالوا، تصدیق کر کے کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا کہ آزمائے جاؤ گے. ارے سمجھے بھائی، آزمائے جاؤ گے، آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے. سمجھو بھائی. اور وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا؟ سچ کہا. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ جو وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ آ گیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. دوبارہ نام کیوں ذکر کیا بھائی؟ بتاؤ. یوں کہہ دیا جاتا نا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا. کیا دیکھ کر کہا؟ لشکر دیکھ کر کہا نا. لشکر جرار تیار ہو کے آ رہا ہے، کافروں کا لشکر آ رہا، تو صحابہ دیکھ کے کیا کہنے لگے؟ تصدیق ہو گئی، ہاں اللہ کے رسول نے سچ بتایا تھا، اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، اللہ نے سچ بتایا تھا کہ لشکر آئے گا، اور اس طرح سے آزمائشوں سے گزارے جاؤ گے، یہ وقت آ گیا ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. یہ کہہ دیا جاتا کہ انہوں نے سچ کہا. نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، صدق اللہ اور رسول اس کے مقابلے میں آ گیا، لیکن سوال یہ کہ لفظ اللہ اور لفظ رسول دوبارہ یہ نام کیوں آئے؟ اور نہیں، اس کی بڑی لذت ہے، اس کی بڑی لذت ہے، اللہ نصیب کر دے ہمیں. اس کی بڑی لذت ہے، یہ لذت کے لیے نہیں سمجھے. ایک بچے کو اپنے باپ سے پیار ہوتا ہے، میرے باپ نے یوں کیا، میرے ابو نے یوں کیا، میرے ابو، بار بار ابو 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 کرتا ہے نہیں کرتا ہے. عورت کو اپنے شوہر سے جب عقیدت اور محبت ہوتی ہے، بار بار اس کا نام لیتی ہے، اور اس کا نام لیتے ہوئے اسے لذت آتی ہے. صحابہ کو اللہ اور اس کا رسول کا نام لیتے ہوئے لذت آتی تھی، اس لیے بار بار ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آ گیا وعدہ، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا. بس یہ زبانوں پر یہ جملہ دہرا رہے ہیں، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. سمجھے بھائی؟ ان ناموں کی لذت ہے، اللہ کے مبارک نام کی لذت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک نام کی لذت ہے. دوسرا یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق. انس وصدقا بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ تثنیہ کے صیغے میں دونوں کا اجتماع نہیں کیا گیا، اس لیے کہ تاکہ کوئی شرک کا شائبہ بھی نہ ہو. سمجھو بھائی؟ جیسے کہ خطیب نے تو تقریر میں کہا تھا، وَمَن يَعْصِهِمَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کی نافرمانی کرے گا. آپ نے فرمایا نہیں، غلط کہا، تم یہ کہو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا نام الگ لو، رسول کا نام الگ لو، دونوں کو ایک ساتھ جمع نہ کرو. وما زادهم إلا ایمانا وتسلیما، وما زادهم إلا ایمانا وتسلیما، اور ان کا ایمان اور بڑھتا چلا گیا. الا ایمانا، نہیں بڑھا ان کا ایمان، ایمان بڑھا نہیں بڑھا مگر ایمان، وتسلیما، اور اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر.
کیا ہی خوب اللہ ان کی تعریف کر رہا. من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے ایسے بھی تھے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے وہ وعدے سچ کر دکھائے جو انہوں نے اللہ سے کیے تھے. اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ کیا کر دکھائے؟ سچ کر دکھائے. فمنہم من قضا نحبہ، بعض اپنی مرادوں کو پورا پا گئے یعنی شہید ہو گئے. فمنہم من قضا نحبہ، شہید ہو گئے. ومنہم من ینتظر، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی شہادت کے شوق میں بیٹھے ہوئے. ومنہم من ینتظر، نہیں سمجھے؟ اللہ سے وعدے کیے تھے، اللہ سے وعدے کیے تھے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان وعدوں پر پورے اتر گئے اور شہید ہو گئے. سمجھے بھائی؟ یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، اس لیے کہ غزوہ بدر ایک ناگہانی غزوہ پیش آیا تھا، اور اس وقت جو لوگ میسر تھے نکل گئے، اور پھر وہ غزوہ ہوا. 70 جو ہے وہ وہاں جو ہے کافر مارے گئے اور 70 قید میں آئے. سمجھے بھائی؟ تو جب غزوہ بدر والوں کے فضائل اتنے آئے، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، یہ بات ہوئی، تو اس پر بہت ساروں کو افسوس ہوا، ہے کاش ہم بھی ہوتے، ہم بھی اس غزوے میں ہوتے. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ نیت کی منت مانی، اے اللہ اگر اس کے بعد کوئی غزوہ آیا تو پھر میں اس طرح سے لڑوں گا، میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ اللہ کی راہ میں لڑا کیسے جاتا ہے. اللہ اکبر، میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ لڑا کیسے جاتا ہے. تو پھر احد میں واقعہ آ گیا سامنے، اور پھر وہ لڑے، وہ بہادری کے ساتھ لڑے کہ یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور کوئی 80 سے زیادہ ضرب تھے تلوار کے جسم پر. سمجھے بھائی؟ جسم جو ہے نا چور چور ہو گیا تھا. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے. فمنہم من قضا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی اور جہاد ہوا اور غزوہ آیا تو ہم لڑ کر دکھائیں گے کہ کس طرح سے لڑا جاتا ہے اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے اپنی مراد پوری کر لی اور احد میں شہید ہو گئے. فمنہم من ینتظر، اور بعض ابھی بھی جو شہادت کے ارادے سے بیٹھے ہوئے. نہیں سمجھے؟ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے ارادے کو بدلا نہیں ہے، ان کے ارادے ڈگمگائے نہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ پاک سچ کرنے دینے والوں کو، یہ سچوں سے مراد زبان کا سچا نہیں ہے، جنہوں نے وعدے کیے تھے ان وعدوں پر پورے اترے، تاکہ اللہ پاک ان کو بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور اللہ پاک تاکہ منافقوں کو سزا دے یا چاہے تو توبہ کی توفیق دے اور ایمان میں اخلاص پیدا کرے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. بس یہ آگے جو مضمون آ رہا ہے یہ پھر جو مدینہ کے اندر یہود تھے بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی ان سے متعلق مضمون ہے. یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے. اور آگے پھر اس کے بعد بڑے اہم قوانین ہیں جو خواتین اسلام سے متعلقہ ہے. تو اس لیے درخواست ہے کہ اگلی نشست میں بھرپور اہتمام کے ساتھ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے آئیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعل لنا حجة یا رب العالمین. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلق الله.